بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج معزز ناظرین، آج میں آپ کو مکہ مکرمہ کے بوڑھے شخص کے صبر و شکر کا ایک حیرت انگیز واقعہ آپ سے شیئر کروں گی۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ مشہور مورخ ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ میں 1 سال حج کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں تھا تو میں نے خراسان، اس دور میں خراسان ایران اور افغانستان سمیت ارد گرد کے کئی ممالک کو کہا جاتا تھا، سے آئے ہوئے ایک شخص کو یہ اعلان کرتے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے مکہ کے رہنے والوں، اے حج کے لیے دور دراز سے آنے والوں، میری ایک تھیلی گم ہو گئی ہے جس میں 1000 دینار تھے۔ جو شخص بھی مجھے واپس کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے بہترین جزا دے اور جہنم سے آزادی عطا کرے۔ معزز ناظرین، دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا اور آج کل کے حساب سے اس کا وزن 4347 گرام بنتا ہے۔ اس طرح اندازہ کر لیں کہ 1000 دینار اچھا خاصا سونے کا خزانہ تھا۔ یہ اعلان سنتے ہی مکہ مکرمہ کے بوڑھے صاحب اٹھے اور انہوں نے اس اعلان کرنے والوں کو مخاطب کر کے کہا، اے خراسانی بھائی، ہمارے شہر کے حالات آج کل بہت ہی دگرگوں ہیں۔ ہر طرف قحط سالی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، مزدوری کے مواقع بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، فقر و غربت کا دورہ ہے۔ آپ کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس شخص کے لیے جو آپ کا مال لوٹا دے کچھ انعام کا اعلان کر دو۔ ممکن ہے کہ وہ مال کسی فقیر و محتاج کے ہاتھ لگا ہو، تو جب وہ انعام کا اعلان سنے گا تو آپ کا مال لا کر دے دے گا تاکہ اسے بھی حلال طریقے سے کچھ دینار مل جائیں۔ خراسانی شخص نے پوچھا، آپ کے خیال میں ایسے شخص کا انعام کتنا ہونا چاہیے؟ مکہ مکرمہ کے رہائشی ان بزرگ عمر شخص نے کہا، 1000 دینار میں سے کم از کم 100 دینار تو ہونے ہی چاہیے۔ لیکن خراسانی شخص اس پر راضی نہیں ہوا اور اس نے کہا، میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں۔ آج مجھے مال نہ ملا تو کوئی بات نہیں، روز قیامت تو مل ہی جائے گا۔ ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ میں یہ سارا مکالمہ سن رہا تھا اور میں سمجھ گیا کہ یہ مال کسی اور کو نہیں، اسی بابا جی کو ملا ہے، لیکن یہ بغیر کسی حلال انعام کے اسے واپس نہیں کرنا چاہتا ہے۔ شاید یہ بہت محتاج اور فقیر ہے۔ میں نے اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے اور اصل صورتحال سمجھنے کے لیے اس کا پیچھا کیا کہ یہ کہاں جاتا ہے۔ وہ بابا جی اپنی جگہ سے اٹھے اور مکہ مکرمہ کے ایک پرانے محلہ کے کچے گھر میں داخل ہوئے۔ ابن جریر طبری باہر کان لگا کر سن رہے تھے۔ اندر گھر سے آواز آئی کہ بابا جی اپنی اہلیہ کو کہہ رہے تھے، اے لبابا، دیناروں کا مالک مل چکا ہے اور اب ہمیں دینار واپس ہی کرنے پڑیں گے۔ میں نے اسے کچھ انعام دینے کا ہی کہا، لیکن وہ تو اس سے بھی انکاری ہے۔ کئی دنوں سے فاقے کی ستائی ہوئی اہلیہ نے جواب دیا، میں 50 سال سے آپ کے ساتھ غربت بھری زندگی بسر کر رہی ہوں، لیکن کبھی اپنی زبان پر حرف شکایت نہیں لائی، لیکن اب تو کئی دنوں سے فاقہ ہے۔ پھر ہم دونوں کی بات نہیں، گھر میں ہماری 4 بیٹیاں، آپ کی 2 بہنیں اور آپ کی والدہ بھی ہیں، انہی کا کچھ خیال کر لو۔ یہ مال جیسا بھی ہے آج خرچ کر لو، کل کو ممکن ہے کہ اللہ تمہیں مالدار کر دے تو یہ قرض چکا دینا۔ بابا جی نے اپنی لرزتی ہوئی آواز میں کہا، کیا میں 80 برس کی عمر میں آ کر اب حرام کھانا شروع کر دوں، جبکہ میں نے پوری زندگی صبر و شکر میں گزاری ہے؟ اب تو یوں سمجھو کہ میں قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوں، مجھ سے یہ نہ ہو سکے گا۔ اس پر بیوی بھی خاموش ہو گئی۔ ناظرین، اب ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ میں یہ سب باتیں سن کر بہت حیران ہوا اور واپس حرم شریف آ گیا۔ اگلے دن جب سورج کچھ بلند ہوا تو وہی کل والا خراسانی شخص اپنے گمشدہ مال کا اعلان کرنے لگا۔ پھر وہی بابا جی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، اے خراسانی بھائی، میں نے کل بھی آپ کو ایک مفید مشورہ دیا تھا، اگر آپ 1000 دینار میں سے 100 دینار نہیں دے سکتے تو 10 دینار ہی دے دو، تاکہ اگر کسی غریب فقیر محتاج کو آپ کا مال ملا ہے تو اس کا بھی کچھ بھلا ہو جائے۔ ابن جریر طبری کہتے ہیں، اس طرح دوسرا دن بھی بیت گیا اور خراسانی شخص کو اس کا مال نہیں مل سکا۔ جب تیسرے دن کی صبح ہوئی تو پھر وہ آ کر اپنے گمشدہ مال کا اعلان کرنے لگا۔ اب پھر ہوئی بابا جی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، خراسانی بھائی، میں نے پرسوں آپ کو 100 دینار انعام کا اعلان کرنے کا مشورہ دیا، لیکن آپ نہیں مانے۔ کل 10 دینار کا مشورہ دیا، اس پر بھی آپ نے انکار کر دیا۔ چلو 1 دینار انعام کا ہی اعلان کر دو۔ ممکن ہے جس غریب کو مال ملا ہے اس کے گھر میں کئی دن سے فاقہ ہو تو وہ 1 دینار سے اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ کھانے کا ہی انتظام کر لے گا۔ خراسانی شخص نے پھر بڑی ہی تنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں 1 دینار بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، اپنا مال لوں گا تو پورا لوں گا، ورنہ روز قیامت ہی فیصلہ ہوگا۔
جب بابا جی نے یہ سنا تو ان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور اس خراسانی شخص کا دامن اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آؤ کہ میں تمہارا مال واپس کر دوں۔ اللہ کی قسم، جب سے یہ مال مجھے ملا ہے میں ایک پل بھی سکون کی نیند نہیں سو سکا ہوں۔ ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ میں بھی چپکے سے ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ بابا جی اپنے گھر میں داخل ہوئے، دینار لیا اور باہر نکل کر وہ سارے دینار اس خراسانی شخص کو دیتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور اپنے فضل سے ہمیں رزق عطا فرمائے۔ مجھے ان کے پیچھے گھر سے رونے اور سسکیوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی کہ سب کئی دن فاقے سے تھے۔ اس خراسانی شخص نے تسلی سے اپنے دینار گنے اور روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ تھوڑا ہی آگے گیا تھا کہ اچانک مڑا اور بابا جی کی کنیت سے انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، اے ابو غیاث، میرے والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی میراث میں 3000 دینار چھوڑے تھے اور وصیت کی تھی کہ شرعی طریقے پر اس کا تیسرا حصہ یعنی 1000 کا دینار فقراء و مساکین پر صدقہ کر دیے جائیں، اور میں مکہ مکرمہ سے یہ مال اسی نیت سے لایا تھا کہ کسی فقیر محتاج کو دے کر اپنے لیے اپنے مرحوم والد کے لیے دعا کرواؤں۔ مجھے اس سفر میں آپ سے زیادہ سفید پوش کوئی نظر نہیں آیا، اس لیے یہ مال رکھ لو، اپنی ضروریات میں خرچ کر لو۔ یہ سن کر ابو غیاث کی آنکھوں سے تشکر بھرے آنسو روا ہو گئے اور انہوں نے خراسانی شخص اور اس کے والد مرحوم کو خوب دعائیں دیں۔ پھر جب وہ خراسانی شخص وہاں سے جانے لگا، میں بھی واپس ہونے کے لیے مڑا تو پیچھے انہی بابا جی ابو غیاث کی آواز سنائی دی، بیٹا رک جاؤ، میں پہلے دن سے دیکھ رہا ہوں کہ تم میرا پیچھا کر رہے ہو، پورے معاملے میں باخبر ہو۔ میں نے اپنے شیخ احمد بن یونس بروی سے اور انہوں نے امام مالک سے اور امام مالک نے حضرت نافع سے سنا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی ہدیہ بغیر مانگے اور بغیر نفس کے انتظار کے دے تو اسے قبول کرنا اور رد نہ کرنا۔ پھر انہوں نے گھر کے 9 افراد کے لیے 100 دینار الگ کیا اور پورا 10واں حصہ یعنی 100 دینار مجھے عنایت کیا اور مجھے ساتھ ہی کہا کہ حلال مال ہے، اسے احتیاط سے خرچ کرنا۔ ابن جریر طبری کہتے ہیں، میں وہی 100 دینار 2 سال تک خرچ کرتا رہا، خوب علم حاصل کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے لطف و احسان سے اس کا یقین عطا فرما دے، جو رزق ہمارے نصیب میں لکھا ہمیں ضرور ملے گا، چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ جو رزق ہمارے حصہ کا نہیں ہمارے کام نہیں گا، خواہ ہمارے ہاتھ میں کیوں نہ ہو۔ بس رزق حلال کے اہتمام اور حرام رزق سے بچنے کے لیے یہی کنجی ہے، باقی رزق حلال کے محنت مسنون دعاؤں اور مقبول وظائف بھی بندے کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے ذرائع اور بہانے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز اسے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔